السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اور زندگی میں عمل کرنے کے لیے جو طریقہ دیا ہے، جو دا وے آف لائف دیا ہے، جو ہمیں دستور دیا ہے، وہ بہت ہی جامع ہے۔ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر سب سے بڑی کمی ہے کسی چیز کی تو وہ ہمارے عمل کی۔ احکام، قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوڈیفیکیشن کیا گیا، قانون بنایا گیا، فقہ کی روشنی میں، فقہ کی شکل میں ہمیں مکمل اسلام کا ایک جامع نظام پیش کیا گیا کہ ہمیں جس طرح یہ بتایا گیا کہ طہارت کیسے حاصل کرنی، اگر جسم میں، کپڑے میں، یا انسان جس جگہ پر نماز پڑھنے والا ہے وہاں کوئی گندگی ہو اسے کیسے صاف کرنا ہے، کوئی اور گندگی لگ جائے تو کس گندگی کا کیا حکم ہوگا، کہاں پر ہمیں وضو کرنا پڑے گا، کہاں غسل کرنا پڑے گا، یہ تمام احکام جامعیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ پانی کا حکم الگ بیان کیا گیا، اور اس میں بھی گزشتہ زمانے میں جب کنویں کا عام رواج تھا اس وقت کنویں کے، اور آج بورویل کا نظام ہے تو اس کے تمام احکام جامعیت کے ساتھ ہمیں طہارت کے صرف بتائے گئے، جس کو ہم کتاب الطہارہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی پورا چیپٹر ہے جو طہارت سے بحث کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں کتاب الصلاح کا سامنا ہوتا ہے اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں نماز کی پوری بحث ہوتی ہے۔ باب صفت الصلاح ایک صرف چیپٹر ہوتا ہے، سب چیپٹر ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ اکبر سے السلام علیکم تک پوری نماز کس طرح ادا کی جائے۔ اس میں فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، آداب بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، تمام چیزوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی باب صفت الصلاح پڑھ لے تو ایک ساتھ اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اللہ اکبر سے السلام علیکم تک کن کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے کہ ہماری نماز باقاعدہ بہتر سے بہتر طریقے پر مکمل ہو جائے۔ پھر اس میں اگر ہمارے فرائض چھوٹ جائیں نماز کے تو کیا حکم ہوگا، اگر واجبات چھوٹ جائیں تو کیا حکم ہوگا، مثلا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، اگر کسی کا رکوع چھوٹ جائے، اگر سجدہ چھوٹ جائے، اگر قیام چھوٹ جائے بغیر عذر کے، اور جو فرائض ہیں، اور اگر واجبات چھوٹ جائیں تو ان کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ سنت اور ادب کے قبیل کی جو چیزیں ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز میں اگر کسی نے ثنا چھوڑ دیا، اگر درود شریف چھوڑ دیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ احکام بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے کتاب الصلاح کے اندر۔ پھر ہم کتاب الزکوٰۃ میں آتے ہیں، جس میں زکوٰۃ کے تمام تر احکام بیان کیے گئے، پھر روزے کے احکام بیان کیے گئے، حج کے احکام بیان کیے گئے، اور ان تمام کے اندر جہاں کہیں بھی غلطی ہو جائے تو غلطی کی تلافی کیسے کرنی ہے، کہاں پر ہمیں کوئی موقع رہ جاتا ہے کہ ہم اس کی تلافی کر لیں اور وہ عمل صحیح ہو جائے، اور کہاں وہ چیزیں یا وہ موقع آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اگر ہم اسے
بعد میں کسی اور ذریعے سے اس کی تلافی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، دوبارہ اس عمل کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے حج کرتے ہوئے اگر وقوف عرفہ چھوٹ جائے، عرفہ میں کسی نے وقوف ہی نہیں کیا، تو اگر بڑے جانور کا دم بھی دے دیا جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ دوسری بہت سی غلطیاں ہیں جن کے اوپر بڑا جانور یا چھوٹا جانور اگر دم کے طور پر پیش کر دیا جائے تو حج ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام احکام عبادات سے متعلق۔ عبادات کے بعد ہم آتے ہیں مناکحات میں، جسے نکاح ہے، نکاح سے جڑی ہوئی چیز مہر ہے، کفاءت ہے، ولایت ہے، کون ولی بنے گا، آپس میں نکاح کے لیے جب رشتہ دیکھا جائے تو کیا چیزیں دیکھنی ضروری ہیں، کن چیزوں کی رعایت کی جائے تو یہ رشتہ زیادہ پائیدار رہ سکتا ہے، زیادہ خوشگوار طریقے سے ہماری زندگی چل سکتی ہے، مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے، پھر ولیمے کے احکام، پھر اگر یہ رشتہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو لوگ کتنے قسم کے طلاق دیا کرتے ہیں عام طور سے، اور ان سب کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں اور کس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا مسئلہ خلا کا ہے، اگر شوہر خلا دینے کو بھی تیار نہ ہو تو پھر تیسرا آپشن کیا رہ جاتا ہے ایک عورت کے پاس کہ وہ قاضی کے ذریعے سے نکاح کو فسخ کرائے، اس کے کیا احکام ہوں گے۔ اسی طرح سے جب یہ معاملہ آگے چلتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر عدت کے احکام ہوتے ہیں، عدت کے اندر کیا احکام ہوں گے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک طلاق دی ہے تو رجوع کیسے کیا جائے، رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سا عمل کیا جائے کہ پھر سے میاں بیوی ہو جائیں گے، طلاق بائن اگر دی ہے اور دوبارہ نکاح کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ یہ تمام احکام مناکحات کہلاتے ہیں، نکاح کے باب میں آتے ہیں، جس کے اندر طلاق، خلا، عدت، پھر جو بچے ہیں اگر سپریشن ہو جائے تو بچوں کی پرورش کس کے ذمہ ہوگی، کس عمر میں کس کے ذمہ ہوگی، نفقہ اور جو مینٹیننس ہے وہ کس کے ذمہ ہوگا۔ یہ تمام احکام ہمیں نکاح اور مناکحات کے باب میں دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو بحث شروع ہوتی ہے وہ ہمارے معاملات کی ہوتی ہے۔ اگر ہم آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپس میں ایک شخص بیچ رہا ہے، ایک خرید رہا ہے، تو کون سے احکام ہوں گے، کون سی بنیادی شرطیں ہوں گی، زبان سے الفاظ کو ادا کرنا ضروری ہوگا، کہاں ضروری نہیں ہوگا۔ جیسے نکاح کے اندر زبان کے بول ضروری ہیں، لیکن جو خرید و فروخت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، جہاں ہم کوئی چیز بیچتے ہیں اور کوئی چیز خریدی جاتی ہے، وہاں اگر زبان سے کوئی بات نہیں کہی گئی اور ہم دونوں واقف ہیں کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے، کتنے میں بیچی جا رہی ہے، اور دونوں متفق ہیں، رضامند ہیں، اور ہم نے وہ چیز لے لی اور آپ نے قیمت دے دی، تو اس طرح سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بیوع کے معاملات، جسے بیوع کہتے ہیں، یہ معاملات بہت تفصیل سے جو ہمارے مالی معاملات ہیں اس کے اندر پھر پارٹنرشپ کے احکام بھی آ جاتے ہیں، جو سلیپنگ پارٹنرشپ ہے اس کے بھی احکام آ جاتے ہیں۔ پھر اگر اس معاملے کو کینسل کرنا ہو، اسے اقالہ کہتے ہیں، اس کے کیا احکام ہوں گے۔ اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ دنیا کے کسی قانون میں اس تفصیل کے ساتھ اور لوگوں کی غلطیوں کو اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے بار بار، کہ ہر شخص اگر 10 لوگوں نے ایک طرح کے معاملات کیے، ہو سکتا ہے اس میں 5 لوگ بالکل صحیح کریں، 5 لوگ غلطیاں کریں، 5 طریقے کے کریں، تو اس طرح سے 5 فتوے سامنے آتے ہیں، اس سے ہمیں 5 نئے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ان مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دن بدن۔ تو ہم پھر معاملات میں آ جاتے ہیں۔ معاملات کے بعد پھر ہمارے جو یہ قربانی کے مسائل ہیں، ذبح کے مسائل ہیں، اسی طرح سے زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں، ہماری خوراک ہے، پوشاک ہے، ہمارے رہن سہن کا جو پورا نظام ہے، آپس کے جو آداب ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، معاملات ہیں، ان تمام کو، اور پھر آخر میں جا کر فرائض اور وراثت کے احکام، وقف کے احکام، ان تمام کو اسلامی فقہ جو ہوتی ہے، اسلامک جورسپروڈنس، ان تمام کو جامع ہوتی اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک مسئلے کو بیان کیا گیا۔ اور ہمارے اس ملک میں فتاوی ہندیہ جیسی کتاب لکھی گئی جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 یا 6 والیوم کے اندر یہ تمام قوانین ایک ساتھ بیان کیے گئے عربی زبان میں۔ اسی ملک کے علماء نے یہ خدمت انجام دی اور اسے پیش کیا۔ آج بھی کورٹ میں جب مسلم پرسنل لا سے متعلق کچھ مسائل آتے ہیں یا مسلمانوں کے مسائل آتے ہیں تو اس کتاب کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
ان تمام تفصیلات کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شریعت کسی ایک چیز کا نام نہیں، شریعت عقیدے سے شروع ہوتی ہے، اور عقیدہ اتنی بڑی بحث ہے کہ فقہ اسلامی سے اوپر اس کو رکھا گیا ہے۔ وہ علم کلام ہے، وہ کلام کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، اس کو بالکل علیحدہ رکھا گیا ہے کہ عقیدے کے اندر کیا بنیادی چیزیں۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عملی احکام ہیں، جو روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ہم کرتے ہیں، جو ہماری پریکٹس میں آتے ہیں، ان تمام کو فقہ ایڈریس کرتی ہے۔ اور جو ہمارے دل کے اندر کی جو چیز ہے، مثلا ہماری جو اخلاقی خرابیاں ہیں، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری نگاہ بھٹک سکتی ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، یہ جو احکام اور آداب دیے گئے یہ تصوف میں دیے گئے، اسی لیے فقہ کے اندر اس کو نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ ہماری تربیت کیسے ہونی چاہیے، تزکیہ نفس کیسے ہونے چاہیے، تاکہ قانون جہاں پر اپنا کام نہ کر سکے وہاں پر یہ اصلاح کا نظام، ایک شخص کا ایک استاذ ہو، اس کا کوئی رہبر ہو، اس کا کوئی مصلح ہو، خواہ اس کے والد ہوں، خواہ گھر کا کوئی بڑا ہو، کوئی مذہبی شخصیت ہو جس سے وہ تربیت حاصل کرتا ہو، جو اسے بتا سکیں کہ آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں، آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ اپنی نیت درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، جو ترغیب دی جاتی ہے، جو انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، جن کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں میں اسے سپورٹ کیا جاتا ہے، جو مسجدوں سے جو کام کیے جاتے ہیں، جو دوسرے مذاہب میں چرچ کے ذریعے اور مندروں کے ذریعے کیے جاتے تھے، لیکن افسوس کہ یہ نظام صرف اسلام کے پاس آج بھی جامع ترین انداز سے موجود ہے، اور مسلمانوں کی حمایت اور ضرورت انہیں حاصل ہے، اور بار بار اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ مدارس اپنے کام کرتے ہیں، خانقاہیں اگر صحیح رخ پر ہوں اور وہ بدعتوں سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کی تربیت کے فرائض انجام دیں، تو یہ بہت ضروری ادارے ہیں جو مسلمانوں کے معاشرے میں ہونے چاہیے۔ ان کے بغیر ہماری تربیت کا پورا نظام مکمل نہیں ہوتا، اور اگر یہ تمام نظام ایک مسجد کے اندر جاری کیا جائے اور لوگوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت کا جامع نظام بنایا جائے، اس کے لیے اوقات متعین کیے جائیں، تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ ان تمام چیزوں کے رہتے ہوئے جو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، اس کے احکام ہیں کہ جس سے ذرہ برابر بھی اگر ہم ہٹتے ہیں اور اپنے کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں، اپنا رخ کہیں اور لے جاتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میرا دیا ہوا راستہ ہے، اس ایک راستے کو مانو، اسی کے پیچھے چلو، اس کے حکموں کو سیکھو، جانو، مانو، اس پر عمل کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور مختلف بکھرے ہوئے راستوں پر مت جاؤ، فتفرق بکم عن سبیلی، اگر تم ایک سیدھا راستہ چھوڑ کر جو تمہارا سفر آسانی سے طے کرا دے، جو تمہیں صحیح منزل پر پہنچا دے، اس سے دور ہٹتے ہوئے اگر تم نے سوچا کہ یہ کوئی آسان راستہ ہے، یہ کوئی شارٹ راستہ ہے، یہ راستہ کوئی اس سے بہتر راستہ ہے، یا کوئی اور آرام دہ راستہ کسی کو مل رہا ہے اور وہ اسے اختیار کرتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام سے متصادم ہے، شریعت اسلامیہ کے مخالف ہے، اگر وہ راستے صراط مستقیم سے دور لے جاتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ راستے تمہیں بہت دور لے جائیں گے، اس سے بچو، یہ اللہ کی وصیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم اپنے اسلام کو، اپنے دین کو صرف نمازوں تک محدود نہ کریں۔ یورپ نے جو یہ تصور دیا، جو یہ کانسیپٹ دیا، اور چرچ میں اس طرح کا تصور عام ہوا کہ صرف اور صرف یہ جو مذہب ہے یہ فرد کا پرائیویٹ معاملہ ہے، ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے، نماز پڑھیں، دین کو مسجد میں چھوڑیں، باہر اپنے طریقے پر، اپنی پسند پر آپ زندگی گزاریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک جامع طریقہ، الاسلام دین شامل کامل، اسلام ایک مکمل دین بھی ہے، ایک ہماگیر دین بھی ہے، اسلام ایک عالمگیر دین ہے،
اسلام جیسے عقیدے کے بارے میں بحث کرتا ہے، عبادتوں کے بارے میں کرتا ہے، وہ اخلاقیات کے بارے میں کرتا ہے، وہ معاشرت کے بارے میں، گھریلو رہن سہن کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، وہ سیاسیات کے بارے میں، ایک ملک کے اندر کے قانون کے بارے میں، جو مختلف ملکوں کے درمیان کے جو آپس کے رابطے ہوں گے، فقہ اسلامی کے اندر کتاب السیر کے نام سے اس کو بیان کیا گیا، سزاؤں کا پورا نظام عقوبات کے نام سے رکھا گیا۔ لیکن ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک کنسٹیٹیوشن کے تحت ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ اس ملک کو بتایا گیا کہ یہ سیکولر ملک ہے، یہ ایک سوشلسٹ ملک ہے، لیکن افسوس کہ یہ ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ملک اپنے لوگوں کے اندر، اپنے لوگوں کے اوپر اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں پر منووات کو لاگو کرنا چاہتا ہے، منو کا نظام مسلط کرنا چاہتا ہے کہ جس میں صرف ایک قانون کو مانا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور ہم واقف ہیں ناگالینڈ سے اور میزورم سے اور وہاں کے قبائلی جتنے مسائل ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی چیزوں کو منوایا ہے۔ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ کرسچنز کا ہے، بدھسٹ کا ہے، مسئلہ تمام جو ذیلی طبقات ہیں، SC ST ہیں، OBC ہیں، ہندو ایک طریقے کے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ مورتی پوجا نہیں کرتے۔ جو رام کا احترام کرتے ہیں وہ راون کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، جو راون کا احترام کرتے ہیں وہ رام کو نہیں مانتے۔ کچھ وہ لوگ ہیں، آپ شمالی ہند میں جائیں، نارتھ انڈیا کے اندر ایک بھانجی اور ماموں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک بھانجی کو سب سے زیادہ مستحق سمجھا جاتا ہے کہ وہ ماموں کی شادی میں اور اس کے نکاح میں جائے۔ ایسے مختلف فرق اس ہندو سماج کے درمیان موجود، جس کا حقیقت میں ہندو ایک نام ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے ذاتی مفاد کے تحت اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم میجورٹی میں ہیں، ان سب کو ہندو کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور گمراہی ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں صدیوں سے مسلمان رہ رہے ہیں، جہاں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو لوگوں نے مل کر آزادی کی جنگ لڑی، اور اسی بنیاد پر ساتھ میں آزادی کی جنگ لڑی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلامی سزاؤں کو اور اسلام کا جو کرمنل لا ہے اس کو لاگو کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں خلافت کا نظام جاری کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہماری نماز اور ہماری زکوٰۃ اور روزے اور حج کے نظام کو تمام لوگوں پر نافذ کر دیں، لیکن ہمیں ہمارے پرسنل مسائل پر عمل کرنے دیں، اور یہی مطالبہ تمام لوگوں کا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں ان کو اختیار کریں۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں یہ تو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق نماز پڑھیں، شریعت کے مطابق حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، لیکن نکاح کو ہم شریعت کے مطابق ضروری نہیں سمجھتے۔ بنیادی شرطیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہم شریعت کی حدود سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کون سا قانون ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ہندو طور طریق کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے نکاح کے طور طریق میں ان کو داخل کریں؟ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمیں آزادی میسر ہے اس ملک میں کہ معاملات ہم اپنے طریقے پر انجام دے سکیں، ایک ہی طرح کا قانون سب کے لیے، لیکن ہم چاہیں تو رشوت سے خود کو بچا سکتے ہیں، ہم گیمبلنگ سے بچا سکتے ہیں، سود کے نظام سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ایسے تمام نظام جہاں جوئے کا کوئی ایسا حکم آتا ہے ہمارے سامنے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے معاملے میں داخل ہو رہے ہیں جو قمار ہے، جو میسر ہے، قرآن مجید کی زبان میں جو جوا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں اس کی آزادی میسر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر دور میں ہمارے بہت سے مطالبات سنے گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آزادی سے پہلے شریعت اپلیکیشن ایکٹ آیا 1937 میں، قانون انفساخ نکاح 1939 میں، اور ان تمام قوانین کے تحت مسلمانوں کو اپنے نکاح، طلاق، وراثت، وصیت، خلا، وقف، تمام احکام کی آزادی دی گئی۔ لیکن یہ جہاں دوسرے لوگوں کی نیت کی خرابی، وہاں ہماری بہت بڑی خرابی یہ رہی کہ ہم اپنے مسائل سے غافل رہے،
غافل ہونا تو دور کی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی مداخلت ہو رہی تھی، جو انٹرفیئر کیا جا رہا تھا، جو آرٹیکلس ہیں 25 سے 28 تک رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن کے جو قوانین ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی، تو زیادہ تر لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، اور کبھی انہوں نے کوئی ایک دستوری انداز سے، ایک جمہوری انداز سے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جو انداز ہوتا ہے اپنی بات کہنے کا، ہم نے بڑی تعداد میں اپنی بات کہنے میں خود ہم ناکام ثابت ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی غلطی تھی ہماری کہ ہم نے دین اور شریعت کو ایک خانے کے اندر محدود کر دیا۔ آج ہمیں خطرہ دوسری قوموں سے، ہمیں خطرہ حکومتوں سے، ہمیں خطرہ گاؤں رکشکوں سے، ہمیں خطرہ ان لوگوں سے ہے کہ جو بھیڑ جمع کر کے اور ایک مسلمان کی جان لے لیتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں۔ خطرہ ان لوگوں سے ہے جو لو جہاد کا الزام لگا کر اور کسی شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کسی مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لو جہاد ہے، لینڈ جہاد ہے، گیمنگ جہاد ہے، اور نہ جانے جہاد کے لفظ کی جب صحیح تشریح نہیں کی گئی تو جہاد کو ہر اس جگہ سے جوڑ دیا گیا کہ جو انتہائی ناپاک جگہ ہیں اور جن کا جہاد جیسے پاکیزہ اور مقدس حکم سے اور عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے زندگی میں مجاہدہ کرنا چھوڑ دیا، زندگی میں شریعت کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنا چھوڑ دیا، جن حدود میں ہمارے لیے اجازت تھی، آج ہمیں خطرہ ان لوگوں سے۔ لیکن کیا ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریعت کے مطابق، قرآن مجید کے احکام کے مطابق، اور جیسا قرآن مجید میں فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر ایک خاص طریقے کے اوپر لگا دیا ہے، آپ صرف اس کی اتباع کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ نہیں جاننے والے ہیں ان کے طریقوں کو اور ان کے طور طریقوں پر آپ نہ چلیں۔ اور جہاں یہ فرمایا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے نبی، ہم نے جو آپ کو وصیت کی، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہ جو 5 اولو العزم انبیاء ہیں، ان سب کو اللہ کی شریعت میں یہی بنیادی بات بتائی گئی کہ دین کو اختیار کرو، دین کو نافذ کرو، دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرو اور اس میں تفرقہ پیدا مت کرو۔ لیکن آج ہم مسلکی بنیادوں پر ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے، ہمارے اتحاد کا بہت ہی کمزور پہلو یہ ہے کہ بھائی بھائی کے اندر صرف وراثت کے مسئلے پر، پراپرٹی کے مسئلے پر اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں کہ جن کو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، ہمارے پاس مفتی ہیں، قاضی ہیں، نظام ہے، لیکن لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن کی روشنی میں مسائل کو حل کیا جائے۔ وہ ان عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں کہ جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسائل پڑے ہوئے ہیں اور جہاں مسئلے کا حل نکلنے کے بعد کے بجائے وہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں، وقت خرچ ہوتا ہے، انرجی جاتی ہے، رشتے اور بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس پورے نظام کو سپورٹ مل سکتا تھا کسی چیز سے تو وہ مل سکتا تھا ہمارے اپنے ارادوں سے، ہمارے اپنے فیصلوں سے کہ ہم اسلامی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ اگر کسی مفتی سے کسی ایک فریق نے رجوع کیا، کسی قاضی سے ایک فریق نے رجوع کیا، اور اگر مفتی کی طرف سے کال آئی یا قاضی کی طرف سے دوسرے فریق کو بلایا گیا کہ آپ آئیں، بیٹھیں، ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اور میں اس میں نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اگر ہم نے اس طرح فیصلہ کر لیا ہے تو قرآن کیا باطل پر ہے؟ حدیث کیا باطل پر ہے؟ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم نے خود طے کر لیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، صرف اپنی انانیت کے لیے، اپنے جھوٹے دعووں کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اور جو عدالتوں میں جا کر ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس لیے کہ اگر ہم گئے وہاں تو ہمارا راز کھل جائے گا، اس لیے جو معاملہ جیسے چل رہا ہے، جس کی جو چیز ہمارے پاس جیسے آ گئی ہے،
ہم معلوم تو کریں، بتائیں تو، دونوں آ کر بیٹھ کر اپنی بات کو بیان تو کریں، یہ دیکھا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون دو گواہوں کو پیش کر سکتا ہے، کون قسم کھا سکتا ہے۔ جو پروسیس ہے اس پورے پروسیس پر کو اگر فالو کیا جائے تو صحیح نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور بہت زیادہ زبان دراز ہوتا ہے، بولنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، اور وہ جھوٹی باتیں کہہ کے، جھوٹی قسمیں کھا کے اور کسی طرح اپنے کیس کو جیت جاتا ہے میرے سامنے بھی۔ میں اس کے حق میں اگر فیصلہ بھی کر دیتا ہوں تو اصل فیصلہ اللہ کے سامنے ہونے والا ہے، اور اصل بات وہاں کھلنے والی ہے۔ اگر یہاں بھی آپ نے جھوٹ سے کام چلا لیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا اور یہ سوچ لیا کہ یہ 2 گز کی زمین ہمیں مل گئی، حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے 2 گز زمین کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ہم نے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کیا۔ اور قیامت کے دن اگر زمین کے ایک ٹکڑے پر کسی نے قبضہ کیا ہوگا، 70 ایسی زمینیں اس کے گردن میں باندھ دی جائیں گی کہ جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن آج چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں رب العالمین کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں، میں صدقے دیتا ہوں، میں مسجد مدرسوں کے کام آتا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی جہاں اپنے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں وہاں ہم یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لا کمیشن نے پبلک اوپینین پوچھا ہے 14 جولائی تک، ہمیں ضرور اپنے اوپینین دینی چاہیے، ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا حق ہے کہ جمہوری طریقے سے ہم اپنی بات پہنچائیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، لیکن ہم اس بارے میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے جو ہماری طاقت تھی، جو ہماری سمجھ تھی، اس کے مطابق ہم نے یہ فریضہ انجام دیا تھا۔ یہ مرحلے بھی گزریں گے، ملک میں یہ قانون یونیفارم سول کوڈ کس طرح آئے گا یا نہیں آ پائے گا، مسلمان اکٹھے ہو کر دوسری قوموں کے ساتھ، دوسری مائنورٹیز کے ساتھ مل کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی، کثرت میں وحدت اس ملک کی پہچان ہے، اسے کیسے باقی رہنا ہے، ہمیں ایک ساتھ مل کر کیسے اس ملک کی خوبصورتی کو باقی رکھنا ہے، اور ہمیں دین و شریعت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چھوڑا ہے ایک روشن راستے پر، علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے، جو اپنے کو برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، ہمیں اپنے خاندان کے جھوٹے رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، ہمیں صحیح طریقے کو اختیار کرنا ہے، دوسروں کے حقوق کو اسی دنیا میں واپس کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دن آئیں تو ہمارے پاس کوئی چیز پیش کرنے کو نہ ہو سوائے حساب کے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب کا دن ہے، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد